کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی بات لائے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ جب پینڈیمک چل رہا تھا تو جب لاک ڈاؤن تھا تو میں بھی اپنے گھر سے پروگرام کرتا تھا اور آپ حضرات بھی اپنے گھر پہ ہوتے تھے، تو پھر میں اسٹوڈیو جا کے کرتا تھا، آپ حضرات گھر پہ ہوتے تھے۔ تو آج جو ہے وہ کل کیونکہ میں نے روڈ پہ پروگرام کیا، گاڑی میں بیٹھ کے کیا، تو آج بھی مجھے جب میں نے دیکھا کہ بھائی ٹریفک بہت زیادہ ہے ہر طرف سے اور وہی گھر سے اتنے بجے نکلوں، تو طبیعت بھی تھوڑی سی، طبیعت میں بشاشت بھی نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ آج جو ہے وہ گھر سے کرتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے ساتھ سکون سے بشاشت کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہو سکے۔ تو میں بھی اپنے گھر میں ہوں، آپ حضرات بھی اپنے گھر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو تعلق ہے سیکھنے سکھانے کا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ دیکھیں جو انسان جو سوچتا ہے، اور ہم کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی ہم جب دیکھیں معاشرے میں کیا چل رہا ہے، کس قسم کے حالات ہیں، تو اس پہ گفتگو کی جائے۔ اچھا، ایک بات جو میں نے تذکرہ کیا نا کہ بولنے پہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسلام کے اندر افواہ سازی کے اوپر بہت ہے کہ بھائی سنی سنائی بات کو آگے کرنا، اور جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے کسی بات کو آگے کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، اور چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، اور بہتان کے اوپر تو یعنی اس کی حد قذف ہے، جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی کے اوپر سزا ہے، اور کسی کے اوپر بہتان لگانا اس کی بھی سزا ہے۔ تو یعنی یہ نہیں کہ بھئی آپ جب جو دل چاہے، جو جس کے بارے میں دل چاہے آپ بولتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بھئی ایک انسان کی عزت آبرو کی حفاظت ہو، بغیر ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی تصویر لیں، کسی کی تصویر لیں، اس کے ساتھ کوئی کوٹ لگا دیں فلاں شخص، اور وہ لگے کہ اس نے یہ بات کی ہے، اب وہ ایک بات چلا دو، اب اس بات نہ کوئی نہ سر ہو نہ کوئی پیر ہو، اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ اگر میں اس بات کی تربیت کر لوں، اگر آپ حضرات اپنی تربیت کر لیں کہ کسی بھی سنی سنائی بات پر ہم نے بلیو نہیں کرنا، یہ جو اور کوئی بات ہم تک پہنچے تو ہم نے اس کو آگے نہیں پہنچانا۔ تو کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی بات لائے، فتبینوا، اس کی تحقیق کرو، بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ کرو۔ اگر تم نے اس کو آگے کر دیا یا اس کے اوپر کوئی رد عمل دے دیا تو تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ تو لہذا اب اسلام کتنا اس کے اوپر ایمفسائز کرتا ہے کہ بھئی لوگوں کی ٹو میں نہ لگو، اور تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا۔ لیکن لا یحل المسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ نہ حسد کرو، نہ بغض رکھو، نہ ایک دوسرے کے پیٹ کرو، اور نہ تجسس کرو، ولا تجسسوا۔ اور تجسس کیا ہوتا ہے کہ اسی سے جاسوسی نکلا ہے نا، یہ جاسوس تجسس سے نکلا ہے کہ بھئی لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا کہ فلاں کر کے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، ان کی گھروں کی باتیں، ان کی پرائیویٹ باتیں، ان کی زندگی، تو اس کی ٹو میں لگنا، یہ سب باتیں جو ہے غیر اسلامی ہے، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے لڑائی پھیلتی ہے، اس سے جو ہے وہ گھروں کے اندر تباہی ہوتی ہے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو اسلام چاہتا ہے کہ امن رہے، اسلام چاہتا ہے محبت ہو، پیار ہو، اور اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور ہر اس چیز سے انسان بچے۔ لیکن لگائی بجائی کرنا، بعض لوگ ہوتے ہیں کان کے کچے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ایک ہے نا، یہ فلاں آدمی کان کا کچا ہے، اب کان کا کچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بات کہہ دی جائے وہ اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی بات کر دی وہ مان گیا، کہتا ہاں 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 بالکل یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے۔ تو گھروں میں آپ نے دیکھیں کیا ہوتا ہے، گھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ایک شخص ہے وہ شادی کرتا ہے،
اب وہ شادی کر کے بیوی کو لے کے آتا ہے. اب جب بیوی کو لے کے آیا، اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ اب وہ مرد جو ہے وہ بیوی اور ماں ان دونوں کے درمیان اب وہ فٹ بال بن گیا. یہ لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی جیسے فٹ بال کو ادھر سے کک مار ادھر جاتی ہے، ادھر سے کک مار ادھر آتی ہے، تو بیچاری جو ہے وہ اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے کہ ماں اگر اس کے دماغ میں کچھ بات ڈال رہی ہے تو وہ اگر کان کا کچا ہوگا تو بیوی کی چڑھائی شروع کر دے گا. اگر بیوی جو ہے اس کے دماغ میں کوئی بات ڈال رہی ہے تو کان کا کچا ہوگا تو وہ ماں کی چڑھائی شروع کر دے گا، اپنی بہن کی چڑھائی شروع کر دے گا. تو لہذا اس کو تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی اس کے کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو سنیں اور اس پر فوراً ریئیکٹ نہ کرے. کہ فوراً ریئیکٹ کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ اپنے گھر کو برباد کر لے گا. تو لہذا یہ چیزیں جو ہے نا اسلام کے اندر یہ ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے. اب سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو چھالا جاتا ہے، لوگوں کی پگڑیوں کو چھالا جا رہا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ فضول قسم کی. میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ اتنے لاکھ فالوورز ہیں میرے پیج کے اوپر، تو ایک اکثر کامنٹس آتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ گستاخ اہل بیت ہے. میرے بارے میں لکھا کہ یہ شخص اہل بیت کا گستاخ ہے. میں یقین جانے کہ اس کامنٹس کو پڑھ کے میں چکرا گیا کہ یہ اس بندے نے کس طریقے سے اس ہمت کے ساتھ لکھا کہ یہ شخص جو ہے اہل بیت کا گستاخ ہے، یا صحابہ کا گستاخ ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے. یعنی کتنی آسانی کے ساتھ ہم ایک مسلمان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حضور کا گستاخ ہے، یہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اور یہ اولیاء کرام کا گستاخ ہے. یقین جانیے. اور ہم یہ فتوے ہم نے، اور یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جب آپ ان کی تحقیق کریں گے نا، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے گھر والے ان کی بات نہیں سنتے. وہ بیٹھ کر جو ہے لوگوں کے اوپر جو ہے فتوے لگا رہے ہیں گستاخی کے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے.